بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ گناہ کرتے کرتے تھک گئے ہیں؟ کیا آپ کے دل پر بوجھ ہے؟ کیا کبھی رات کے سناٹے میں آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر کب تک میں اسی اندھیرے میں بھٹکتا رہوں گا؟ کب تک میری زبان سے وہی غلطیاں، وہی لغزشیں، وہی نافرمانیاں ہوتی رہیں گی؟ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ دل سخت ہوتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے ہیں، دعا میں وہ تڑپ باقی نہیں رہی؟ اگر ایسا ہے تو سن لیجئے، یہ آپ کی بربادی کی نہیں بلکہ واپسی کی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی آپ کا دل زندہ ہے، ابھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے دروازے سے ڈھکیلنا نہیں چاہتا بلکہ آپ کو واپس بلانا چاہتا ہے۔ ناظرین، گناہ انسان کو تھکا دیتا ہے، صرف جسم نہیں، روح تھک جاتی ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، انسان ہنستا تو ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے، دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتا ہے مگر تنہائی میں بکھر جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان چیخ اٹھتا ہے کہ اے اللہ، بس اب اور نہیں، اب مجھے بچا لے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے توبہ کا دروازہ کھلتا ہے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بندہ صلاۃ التوبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع کہ اگر آپ کے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں، زمین کو بھر دیں، پہاڑوں سے بھی بڑے ہو جائیں، تب بھی اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ وہ رب ناراض ضرور ہوتا ہے مگر مایوس نہیں کرتا، وہ سزا دیتا ہے مگر دروازہ بند نہیں کرتا، وہ آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ ناظرین، صلاۃ التوبہ کیا ہے؟ یہ کوئی عام نماز نہیں بلکہ یہ وہ پل ہے جو گنہگار بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس سے داخل ہو کر انسان اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ، میں ہار گیا، میں کمزور ہوں، میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، مگر میں تیرے دروازے سے نہیں جاؤں گا۔ صلاۃ التوبہ دراصل وہ نماز ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے مگر اس کی تاثیر ایسی ہے کہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کتنے گناہ ہیں جو ہم روز کرتے ہیں؟ جھوٹ، غیبت، دل دکھانا، نمازوں میں سستی، نظر کی حفاظت نہ کرنا، زبان کو قابو میں نہ رکھنا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں مل رہا، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، برکت کیوں نہیں آ رہی؟ ناظرین، جب دل گناہوں سے بھر جائے تو دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے، جب زبان نافرمانی میں لگ جائے تو ذکر کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن خوشخبری سن لیجئے، اگر آپ آج اسی وقت سچے دل سے توبہ کر لیں تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ہاں، سب کچھ، اللہ ایک لمحے میں تقدیر بدل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر صلاۃ التوبہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیسے پڑھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ آئیے آج ہم نہایت آسان اور عام فہم انداز میں اس کا مکمل طریقہ سمجھتے ہیں تاکہ ہر کوئی اسے آسانی سے ادا کر سکے۔ سب سے پہلے دل میں سچی نیت کریں،
کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ دل کا ارادہ کافی ہے۔ اس کے بعد مکمل وضو کریں۔ وضو بھی صرف پانی بہانے کا نام نہیں بلکہ ہر عضو دھوتے وقت یہ احساس رکھیں کہ میرے گناہ بھی دھل رہے ہیں۔ جب آپ کلی کریں تو نیت کریں کہ میری زبان کے گناہ معاف ہوں۔ جب چہرہ دھوئیں تو نیت کریں کہ میرے چہرے سے ہر نافرمانی کا اثر مٹ جائے۔ جب ہاتھ دھوئیں تو نیت کریں کہ میرے ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہوں۔ جب پاؤں دھوئیں تو نیت کریں کہ میں اب گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ وضو کے بعد کسی پاک اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اب قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور دل میں نیت کریں کہ میں 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ ہاتھ باندھ لے، پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد للہ رب العالمین مکمل پڑھیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی کوئی بھی صورت پڑھ لیں جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ ناس۔ اب معمول کے مطابق رکوع کریں۔ سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار کہیں۔ پھر سیدھے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھیں۔ سجدہ جتنا لمبا ہو سکے کریں کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ پھر جلسے میں بیٹھیں اور دوبارہ دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح پہلی رکعت مکمل کریں۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اور بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدہ کریں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور آخر میں دعا کریں۔ پھر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت صلاۃ التوبہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اصل چیز یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کے بعد فوراً ہاتھ اٹھائیں اور اپنے رب سے سچے دل سے دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو دکھاوا نہیں کرنا، لمبی لمبی عربی دعائیں ضروری نہیں، بس اپنے دل کی بات کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، کہیں اے اللہ میں نے غلطیاں کی، میں کمزور ہوں، میں بار بار گناہوں میں پڑ جاتا ہوں، لیکن آج میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت دے، مجھے اپنی طرف واپس بلا لے۔ اگر آنسو آ جائیں تو یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اگر دل نرم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ توبہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔ یاد رکھیں توبہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے، جب آنکھیں نم ہو جائیں، جب انسان واقعی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو یہی سچی توبہ ہے، اور اللہ ایسے بندے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یاد رکھیں توبہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا، گناہ پر سچی ندامت۔ دوسرا،
فوراً گناہ چھوڑ دینا۔ تیسرا، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر یہ 3 چیزیں دل میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ توبہ قبول ہونے کے راستے کھل گئے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو وقت ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن کیا کسی نے آپ کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کل زندہ ہوں گے؟ کیا کسی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو توبہ کا موقع ملے گا؟ موت اچانک آتی ہے، بغیر اطلاع کے، بغیر کسی پیغام کے، اور پھر انسان حرکت کرتا رہ جاتا ہے، حسرت کرتا رہ جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو تو کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ کا دل مطمئن ہے؟ کیا آپ اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی رب بلا رہا ہے۔ ناظرین، صلاۃ التوبہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دل کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ روح کو سکون دینے کا ذریعہ ہے، یہ زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہاں، وہ رب جو بے نیاز ہے وہ بھی اپنے بندے کی واپسی پر خوش ہوتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ کیا آپ واقعی تھک گئے ہیں؟ کیا آپ واقعی بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ واقعی سکون چاہتے ہیں؟ تو آج ابھی اسی وقت اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کریں اور اپنے رب سے سچی توبہ کریں۔ یقین مانیں، اگر دل سے مانگیں گے تو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں اپنی طرف لوٹا لے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔